بیان حدیث میں آ گیا، محبت کا بیان اہل اللہ کی زبان پر آ گیا، لہذا فرمایا محبت عام ہے، اس کا بیان پھر بھی زبان سے ہو جاتا ہے، لیکن عشق وہ مرتبہ ہے جتنی زبان بند رہے گی اتنا زیادہ سمجھ آتا رہے گا۔ یہ کس طرح فرماتے ہیں؟ محبت سے سماعت فرمائے۔ گرچہ تفسیر زبان روشن گرست گرچہ تفسیر بزبان روشن گرست لیکن عشق بے زبان روشن ترست فرمایا گرچہ تفسیر زبان روشن گرست لیکن عشق بے زبان روشن ترست، لیکن فرمایا ہر شے کے بیان کے لیے زبان روشنی ڈالنے والی شے ہے۔ کسی موضوع پر بولنا ہو زبان سے نور نکلے گا اور سننے والا فوراً سمجھ جائے گا، لیکن عشق کے لیے فرمایا جتنا بے زبان رہے گا اتنا ہی عشق روشن تر محسوس ہوگا، زیادہ محسوس ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بیان عشق نہیں کیا جا سکتا، بیان عشق نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی کو لے لیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، یہ تپتی ہوئی ریت کی تپش کیوں برداشت کی ہے، اور سینے پر بھاری بھرکم پتھر کیوں برداشت کیا ہے، جسم پر زخم کیوں برداشت کیے ہیں، اور تپتی کڑکتی دھوپ کے اندر عذاب کو کیوں برداشت کیا ہے۔ اس کو کوئی قلم نہیں لکھ سکتا، اس کیفیت کو کوئی نہیں بتا سکتا، اس جلن کو محبت کا رنگ کوئی نہیں دے سکتا، اور درد میں یہ لذت کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ اگر جانتے ہیں تو یا خدا جانتا ہے یا خود بلال حبشی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ عشق کا بیان ممکن نہیں ہے، عشق کے بیان میں زبان کام نہیں دیتی۔ عشق کا بیان اس عاشق و معشوق کے درمیان راز ہے، یا عاشق جانتا ہے یا معشوق جانتا ہے جس نے عشق کیا ہے۔ لہذا جب محبوب کے جلوے سامنے ہوں تو پھر وہاں بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب واقعہ بیان فرمایا تو زنان مصر کا تذکرہ فرمایا کہ وہ حسن یوسف کا سامنا جیسے کیا، ان کے ہاتھ میں پھل تھے، وہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ گئیں۔ ایسا ہی ہے، یہ بیان تو ملے گا کہ انہوں نے انگلیاں کاٹی ہیں، لیکن یہ بیان کہاں سے ملے کہ انگلیاں کیوں کاٹی ہیں؟ کاٹنے کا حکم تو ہے، کاٹنے کا بیان تو ہے، کاٹنے کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ کیفیت کیا ہے کہ جس میں آدمی کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دے اور اسے خبر بھی نہ ہو، بہت دیر بعد جا کے پتہ چلے ہم نے پھل کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی ہیں۔ فرمایا یہ بیان قلم سے نہیں ہو سکتا، نہ زبان سے ہو سکتا ہے، یہ صرف کیفیت کا نام ہے۔ جب عشق اپنی سرداری قائم کر لیتا ہے پھر زبان و بیان ختم ہو جاتا ہے، کیفیات شروع ہو جاتی ہے، پھر زبان و بیان کی وہاں وقت نہیں رہتی، وہاں کیفیات شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جناب رومی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قلم، اب دیکھیں وہ سمجھانے کے لیے، عشق کی حقیقت سمجھانے کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اب واقعہ معراج میں بھی یہی ہے، یاد رکھو واقعہ معراج کا وہ حصہ واقعہ معراج کا وہ حصہ جو عشق سے پیچھے پیچھے ہے،
اسے لکھا گیا ہے، اور جو عشق کے پار ہے اس کے لیے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ کوئی پتہ نہیں وہ کیا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا بس جو میں نے دینا تھا میں نے دے دیا، اب اس کو آگے نہیں لکھا، اس لیے کہ وہ چیزیں لکھنے کے لیے قلم میں طاقت نہیں ہے، اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے زبان کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا، لکھتا رہا، لیکن جیسے ہی میرا قلم عشق پر پہنچا، لکھ رہا تھا نا، فرمایا میں لکھ رہا تھا، تو لکھتے لکھتے جب میرا قلم عشق پر پہنچا تو قلم سالم نہ رہا، شک ہو گیا، قلم وہاں نہ رہا، قلم ٹوٹ گیا۔ کہاں کہ اس لیے کہ میں جس عشق کی مستی میں گھوم رہا ہوں، میں نے اس عشق کا واقعہ جب لکھنے لگا اور قلم تحریر کرتا رہا، بڑی تیزی سے قلم لکھ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ جس کو لکھنے کی عادت ہو وہ کتنی تیزی سے قلم چلاتا ہے اور قلم لکھنے میں کتنی تیزی دکھاتا ہے۔ فرماتا ہے لکھتے لکھتے جب لفظ عشق پر آیا تو چل نہ سکا بلکہ ٹوٹ گیا، قلم یہاں شکستہ ہو گیا، قلم یہاں شک ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو قلم نہیں لکھ سکتا ہے، اب قلم کا کام لکھنا ہے، اور یہ اس کو نہیں لکھ سکتا۔ معنی یہ ہے کہ عشق وہ حقیقت ہے جس کو تحریر میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ ابھی تو بتایا نا زبان وہاں کام نہیں کر سکتی، تو چلو زبان نہیں تو پھر لفظی صحیح کوئی دیکھ ہی لے۔ فرمایا نہیں، یہاں جب پہنچے تو پھر عشق کا بیان اب قلم سے بھی نہیں لکھا جا سکتا، چونکہ قلم کا کام ہے لفظوں کو اپنے تن سے باہر نکالنا۔ قلم کا کام کیا ہے؟ بولو، قلم کا کام کیا ہے؟ بولو نا، عجیب بات ہے۔ قلم کے اندر سیاہی ہوتی ہے، روشنائی ہوتی ہے، تو کیا اس کے اندر الف بے تے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ لیکن دیکھو تمہیں خدا نے اتنا اختیار دیا کہ تمہارے ہاتھ میں اتنی سی روشنائی آئی، وہ تھی بالکل پانی جیسی، اور تم نے جب اس کو باہر نکالا نہ جانے اسے کیسی کیسی چیزیں بنا دیا۔ فرمایا اسی سے تم دیکھ لو خدا کی قدرت کیسی قدرت ہوتی ہے۔ تم نے اس روشنائی سے الف بنا دیا، بے بنا دیا، تا بنا دیا، لفظ بنا دیا، کلام بنا دیا، جملہ بنا دیا، پورا پیرا لکھ دیا، صفحہ صاف تھا، تم نے اسے رنگین کر دیا۔ وہ ایک چھوٹے سے پیمانے میں چھپی ہوئی سیاہی کو تم نے کیسی شکل دے دی۔ فرمایا اسی طرح اللہ نے بھی جب اپنی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، ارے اللہ کی قدرت سمجھنا چاہتا ہے تو تیرے ہاتھ میں جو قلم ہے اسی سے سمجھ سکتا۔ ماشاءاللہ حضرات، یہ عجب بات ہے قدرت کی۔ تو آپ کے پاس اگر اتنا پانی آ جائے، آپ اس سے نہ جانے کیا کیا بنا رہے ہیں، تو پھر وہ مالک جو ہر شے کا خالق ہے، اس کی تخلیق دیکھو۔ وہ خود کہتا ہے آؤ دیکھو میں نے یہ اونٹ کیسے بنائے ہیں، میں نے زمین کیسے ہموار کیا ہے، میں نے آسمان کیسے بلند کیا ہے، اور دیکھو کہ میں نے پہاڑ کیسے نصب کیے ہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین بھی جس شے سے جو بنانا چاہے بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے خوبصورت دلیل تمہارے ہاتھ میں چلنے والا قلم ہے۔ تو ابھی بتایا کہ زبان روشن گر ہے، لیکن پھر بھی یہ روشنی نہیں ڈال سکتی عشق کے عنوان پر۔ یہاں پر اگر خاموش رہو تو پھر روشن تر رہے گا عشق۔ عشق بیان نہیں کیا جا سکتا، عشق نظر آیا کرتا ہے، عشق محسوس ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے بولا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ زبان سے روک دیا ابھی رومی صاحب نے۔ اب قلم سے وہ کہہ رہے ہیں لکھ لو، تو خود ہی کہتے ہیں میں لکھتا رہا، لیکن جب عشق پر بات آئی تو قلم بھی ٹوٹ گیا، قلم بھی ٹوٹ گیا، قلم شکستہ ہو گیا، میں اس کو لکھ نہیں سکا۔ لہذا جب قلم ہی نہ رہا تو پھر عشق کا بیان بھی رہ گیا اور عشق کی تحریر بھی رہ گئی، بات آگے نہ بن سکی۔ یہ کس طرح فرماتے ہیں؟ محبت سے سماعت فرما۔
چون قلم اندر نوشتن میں شتافتن چون قلم اندر نوشتن میں شتافتن چون باعث آمد قلم بر خود شگافتن. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں چون قلم اندر نوشتن میں شتافت. شتافتن کا معنی کسی شے کا تیز ہونا، تیزی کے ساتھ کسی کام کا انجام دینے کے لیے اس کا بیان ہوتا ہے. میں شتاف تیزی سے وہ قلم کس طرح مصروف تھا لکھنے میں. چون بعشق آمد قلم، چون بعشق آمد قلم بر خود شگافت. جیسے ہی وہ قلم عشق کے لفظ پر داخل ہوا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، بیان نہ کر سکا. اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک میں بات لے آیا ہوں عشق کو سمجھانے کے لیے کہ نہ یہ زبان سے بیان ہو نہ قلم سے تحریر ہو، تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب عشق کا یہ مرتبہ یہاں تک میں لے آیا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، تو اب یہ وہ مقام ہے جہاں قلم بھی ٹوٹ گیا اور کاغذ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کاغذ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. فرمایا کاغذ میں یہ صلاحیت نہیں کہ اپنے تن پر عشق کا لفظ برداشت کر سکے. یاد رکھو اس سے وہ عشق مراد نہیں جو آپ عین شین کاف لکھتے ہیں، یہ اور کیفیت ہے. یہ عین شین کاف صرف لفظ ہیں، لیکن ان لفظوں کے پیچھے جو سمندر چھپا ہوا ہے، فرمایا اس کو بیان کرنے کے لیے نہ کاغذ میں یہ ہمت ہے کہ اس کا حمل کر سکے، اور نہ قلم میں یہ طاقت ہے کہ اس کو تحریر کر سکے، نہ زبان میں یہ وسعت ہے کہ اس کو بیان کر سکے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یا زبان ہے، یا صفحہ ہے، یا قلم ہے. اور رومی علیہ رحمہ ان تینوں کو معدوم کر رہے ہیں کہ عشق کے بیان میں نہ صفحہ ساتھ دیتا ہے، نہ قلم ساتھ دیتا ہے، نہ زبان ساتھ دیتی ہے. تو فرمایا اس مقام کا عشق جسے ہم بیان کر رہے ہیں یہ وہ بیان عشق ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ قلم ٹوٹ گیا اور صفحہ و کرتاس بھی دریدہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دریدہ ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ بات کس طرح کرتے ہیں یہ شعر سنیں، پھر میں آپ کو ایک دو اشعار اور سنا کے نتیجے پر پہنچا رہا ہوں. چون سخندر وصف حالت رسید، چون سخندر وصف حالت رسید، ہم قلم بشکست تو ہم کاغذ درید. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بات کو میں اس مرتبے پر لے کر آ گیا ہوں، جب میں اپنے موضوع کو اس بلندی پر لے کر آ گیا ہوں، تو ہم قلم بشکست ہم کاغذ درید. فرمایا اب نہ رہا قلم باقی رہا،
نہ صفحہ باقی رہا، کاغذ بھی پھٹ گیا، قلم بھی ٹوٹ گیا، اور پھر عشق وہیں کھڑے مسکراتا دیکھتا رہا، دیکھو مجھے بیان کرنے آئے تھے اپنی جان سے گئے۔ وہ ادھر ہی کھڑا ہے مسکرا رہا، یہ قلم بیچارہ اٹھا تھا مجھے بیان کرنے، اور یہ صفحہ سامنے آیا تھا مجھے دکھانے کے لیے، اور قلم آیا تھا مجھے لکھنے کے لیے، لہذا نہ اب زبان رہی، نہ قلم رہا، نہ کاغذ رہا، یہ کچھ نہ رہا، عشق وہیں جھومتا رہا۔ عشق اپنے مقام پر اسی طرح کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آپ جناب رومی فرماتے ہیں، بڑی دیسی بات ہے حضرات، جناب رومی فرماتے ہیں کہ عقل نے بہت کوشش کی، اعتراض بھی کیے، بہت سارے کوششیں بھی کی اس کو سمجھنے کی، سمجھ نہیں آئے تو اعتراض کر دیا۔ تو فرمایا کہ بہت چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں جو عقل میں آئی نہیں سکتی، تو پھر عقل کو استعمال کرنے کی وہ جگہ ہی نہیں۔ مثلا اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے سورج، چاند، ستارے بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا آپ اگر عقل کے ذریعے سے ایک شہید انسان کو زندہ ماننے کی کوشش کریں تو 10,000 سال گزر جائیں گے، آپ کو ایک بھی دلیل ایسی نہیں ملے گی جس سے آپ کی عقل کو سکون آ جائے کہ یہ آدمی جو بظاہر یہاں لیٹا ہوا یہ زندہ ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عقل کو خدا نے اس کے شعور سے روکا ہوا ہے۔ اس زندگی کو خدا جانتا ہے یا خود شہید جانتا ہے؟ تو فرمایا عشق بھی ایسا ہی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو عشق کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ دلائل تلاش کر رہے ہیں، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کیچڑ میں جس کے پاؤں پھنس گئے ہوں۔ دلدل جانتے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ اگر اس میں ایک دفعہ گدھا یا بکری کوئی شاید اس میں چلا جائے تو وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو فرمایا جو عشق کی کھوج لگانا چاہتے ہیں، جس طرح گدھا نہیں اس کیچڑ میں پھنس جاتا، نکل نہیں سکتا، اس طرح یہ عشق کے جو تفتیشی افسران ہیں یہ بھی اسی عشق کی تفہیم کے مرکز میں جانے کی کوشش میں اپنے عقل کی اس کیچڑ میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ پھر اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ نہیں سمجھے آپ؟ فرمائیے اس سے باہر نہیں آ سکتے، اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر دیکھو تمہیں میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، رومی صاحب فرماتے ہیں عشق کو سمجھ جاؤ، لکھنے سے نہیں سمجھو گے، اگر لکھنے سے، بولنے سے اور صفحے رنگین کرنے سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اس جانور کی طرح ہو جاؤ گے جس کے پاؤں دلدل میں اور کیچڑ میں پھنس گئے ہیں اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ یاد رکھو اس کے نکالنے کے لیے کسی اور آدمی کا آنا ضروری ہے، کوئی اور آئے گا جو اسے کھینچے گا، لہذا وہ جس کی عقل عشق کے معنی کو جاننے کے لیے پھنسی ہوئی ہے یہ خود اس میں سے نہیں نکل سکتا، کسی عاشق کی ضرورت ہے جو آ کے اسے دلدل سے باہر نکالے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ جو خود پھنسا ہوا وہ کیسے نکلے گا؟ وہ گدھے کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ بولو نا، 4، تو چاروں کیچڑ کے اندر ہیں، جائے گا کدھر؟ جانے کے لیے ٹانگ چاہیے، ٹانگ پھنسی ہوئی ہے، اور عشق کا معنی جاننے والے کی بھی سب کچھ پھنسا ہوا ہے۔ اب اس کو وہاں سے نکلنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ فرمایا جس مسئلے میں یہ پھنسا ہوا ہے اس مسئلے میں سے نکالنے والے کسی عاشق کی ضرورت ہے۔ فرمایا اب اس عقل کے غلام کو اس عقل سے رہائی دلانے کے لیے کسی ظاہری طاقت کی ضرورت نہیں، کسی باطنی طاقت کی ضرورت ہے، کسی باطن کے نور والے کی ضرورت ہے جو آئے اور اس کے عقل کو اس سارے دلدل سے نکال کر آزاد کرے، اسے عشق کا مفہوم سمجھا دے۔
تو رومی علیہ السلام فرماتے ہیں عشق کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ، عشق کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. فرماتے ہیں عشق و عاشقی، چونکہ عشق جو ہے یہ مصدر ہے اور عاشقی بھی مصدر ہے، لیکن ہماری زبانوں میں نہیں سمجھے. عشق جو ہے عربی میں مصدر ہے، لیکن ہماری زبان میں عاشقی بھی مصدر کے معنی میں ہے. لہذا رومی علیہ السلام دونوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ عشق و عاشقی کی اگر تم شرح چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کی شرح عشق ہی کر سکتا ہے. عشق کی شرح عشق ہی کر سکتا ہے، عاشقی کی شرح عاشقی ہی کر سکتی ہے. فرمایا اگر تم عشق کا مفہوم جاننا چاہتے ہو تو عشق کا مفہوم جاننے کے لیے کوئی تحریر کارگر نہیں ہوگی، کوئی زبان کارگر نہیں ہوگی، کوئی صفحہ کارگر نہیں ہوگا، کوئی کتاب کارگر نہیں ہوگی. اس کے لیے تمہیں عشق کی منزل میں قدم رکھنا ہوگا. جب تمہیں عشق ہو گیا تو عشق کا معنی سمجھ آ جائے. لہذا عشق کو سمجھانے کے لیے عشق ضروری نہیں سمجھے آپ، عشق کو سمجھنے کے لیے عشق ضروری ہے. عاشقی کی حقیقت جاننے کے لیے عاشقی کا وجود ضروری ہے. جس کو عشق ہو گیا وہ پھر زبان نہیں کھولے گا، وہ پھر قلم نہیں اٹھائے گا، وہ پھر کاپی کاغذ قلم نہیں منگائے گا. وہ خود ہی کہے گا میں سمجھ گیا ہوں، بس یہ زبان و بیان کی شے نہیں، یہ کیفیت کی بیان ہے. اور میں جانوں میرا معشوق جانے، میں جانوں میرا محبوب جانے، میں جانوں میرا رب جانے. یہ کس طرح فرماتے ہیں؟ محبت سے سماعت فرمائیں. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. فرمایا کہ عقل جو اس کی شرح چاہتی ہے اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے پاؤں کیچڑ میں دلدل میں پھنس چکے ہیں. فرماتے ہیں اس سے نکلنا آسان نہیں. فرماتے ہیں شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت. عشق و عاشقی کی شرح خود عشق نے ہی بتائی. نہیں سمجھے آپ؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اس طرح کوئی دوسرا نہیں جانتا. ایسا ہی مثلا میں ہوں، میں جتنا اپنے آپ کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. ابھی آپ صرف 1 گھنٹہ میرے سامنے، پھر میں چلا جاؤں گا. آپ کے لیے بس میں سارا کچھ یہی ہوں جو بھی نظر آ رہا ہوں، لیکن میں ہر وقت اپنے ساتھ ہوں. نہیں سمجھے؟ میں ہر وقت اپنے ساتھ ہوں. میں اپنے آپ کو جس طرح جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. اس لیے اگر آپ کو مجھے سمجھنا ہے تو آپ کو مجھ میں بسنا ہوگا. نہیں سمجھے؟ اور جب تک یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو جاتا آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے. اس لیے مجھے سمجھنے کے لیے بہتر ہے آپ میرے پاس آ جائیں. ہاں میں خود اگر اپنا آپ تعارف کراؤں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا عشق کو سمجھنے کے لیے عشق کے پاس جانا ضروری ہے اور وہ خود اپنا آپ کو بتا دے گا کہ میں کیا ہوں اور کیسا ہوں. اور جب یہ عشق آ گیا تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ حقیقت خود آپ کے دل میں اتر جائے گی. اس کے لیے آخری شعر پڑھ رہا ہوں. جناب رومی اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں اور بڑی ہمارے خطباء علماء اور جو اہل ادب ہیں
اردو زبان میں جو اہل ادب ہیں وہ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. آفتاب آمد دلیل آفتاب. آج یہ شعر آ گیا, یہ رومی علیہ السلام کا شعر ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب, گر دلیلت باید از رو متاب. یہ ہے شعر جو آپ نے اکثر اس کے ایک ہی سے سنا ہے آپ نے. آفتاب آمد دلیل آفتاب, یعنی جب سورج طلوع ہو جائے تو اب بھی لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سورج طلوع ہو گیا. بولو نا, بولتے نہیں آپ لوگ؟ سندھی تو مجھے آتی نہیں, تو اردو آپ کو شاید نہیں آتی. تو سورج کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں نا جی. ماشاءاللہ آپ کی اردو ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھو کہ سورج جب چڑھ جاتا ہے تو کوئی کسی کو لکھنا پڑتا ہے, بار کو اعلان کرتا ہے سورج آ گیا بھائی؟ نہیں. فرمایا دیکھو اس کا آنا ہی اس کی آنے کی دلیل ہے, اس کا آنا ہی آنے کی دلیل ہے, اس کا روشن ہونا ہی روشنی کی دلیل ہے, اور عشق کے اندر آنا ہی عشق کی دلیل ہے. اور عشق کے انوار دل میں اتر جائیں تو جیسے وہ نظر آئیں گے اس کا نظر آنا ہی عشق کی صداقت کا اعلان بن جائے گا. لہذا بیان کی ضرورت نہیں ہے, نہ اعلان کی ضرورت ہے, نہ لکھنے کی ضرورت ہے. اس کا آنا ہی دلیل ہے کہ یہ آ گیا ہے, اور یہ زبان سے نہیں سمجھایا جائے گا, نہ قلم سے, بلکہ اس کا چہرہ خود بتائے گا کہ یہ روشن ہے. جو سورج دیکھے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کیسا ہوتا ہے, اسے سب نظر آ جاتا ہے. اگر میں لاکھ رات کے وقت آپ کو بتاؤں کہ سورج ایسا ہوتا ہے, سورج ویسا ہوتا ہے, یہ اتنا گول ہوتا ہے, اتنا لمبا ہوتا ہے, اتنا یہ چوڑا ہوتا ہے, اس کی روشنی صبح کو ایسا رنگ ہوتا ہے, 10 بجے روشنی کا رنگ ایسا ہو جاتا ہے, پھر عصر کے وقت روشنی کا رنگ بدل جاتا ہے, پھر مغرب کے وقت پھر روشنی. آپ لاکھ میں لکھتا جاؤں بولتا جاؤں آپ کو سورج سمجھ نہیں آئے گا, لیکن صبح اٹھ کے جب ایک مرتبہ ایسے دیکھو گے سب سمجھ میں آ جائے. ایسا ہی ہے نا. فرمایا عشق بھی ایسا ہی ہے, 1000 بیان کرو یہ سمجھ آنے والا نہیں, لیکن جب یہ آ جاتا ہے اندر سما جاتا ہے تو سب سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں جناب رومی فرماتے ہیں دلیل ہے وہ آفتاب کا آنا ہے, وہ آیا تو بس یہی دلیل ہے اس کے آنے کی. اور گر دلیلت باید, اور اگر تجھے دلیل کی ضرورت ہے اور تجھے دلیل چاہیے, از رو متاب, تو پھر اس سے اپنا روح نہ پھیرنا, اپنا چہرہ نہ پھیرنا, اس لیے کہ تو نے اگر دلیل حاصل کرنی ہے تو اس کی طرف چہرہ رکھ, تجھے سمجھ آ جائے گا کہ سورج کیا ہوتا ہے. اور اگر تجھے عشق کا مفہوم سمجھنا ہے تو چہرہ عشق کی طرف پھیر دے, یعنی ان لوگوں کی مجلس میں چلا جا جن کو عشق کا مزہ چکھنا آ چکا ہے اور جو عشق کی وادی میں قدم رکھ چکے ہیں, ان کے پاس رہتے رہتے تجھے بھی عشق ہو جائے گا. اور جب عشق ہو گیا تو پھر تجھے بیان کی ضرورت نہیں رہے گی, تیرا اندر عشق آمد دلیل آفتاب, آفتاب آمد دلیل دلیلت باید از رو متاب. حضرات یہ بیان چونکہ صوفیانہ ہے اور یہ اس لیے بیان کیا تاکہ آپ عشق کے سفر کی تیاری کریں. ابھی ہم صرف محبت کے ماحول میں ہیں اور محبت عام ہے, اور محبت انتہا پہ پہنچ کے جب عشق بن جاتی ہے وہ بھی محبت ہوتی ہے, لیکن وہ خاص نفوس کو عطا ہوتی ہے, نبیوں کے پاس ہوتی ہے, رسولوں کے پاس ہوتی ہے, اہل اللہ کے پاس ہوتی ہے, صحابہ کرام کے پاس ہوتی ہے, اہل بیت اطہار جن کو نبی پاک نے اپنے سینے سے لگایا ہے ان کے پاس ہوتی ہے. لیکن اہل اللہ نے جن جن کو اپنے سینے سے لگایا
عشق کی آگ ان کے سینوں میں منتقل کی ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں عشق بتانے سے نہیں آتا، عشق لکھانے سے نہیں آتا، اور عشق کاغذ پر لکھنے سے نہیں آتا، بلکہ عشق عطا کرنے سے خود ہی آ جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے پڑھنے سے نہیں سمجھ میں لایا جا سکتا، لکھنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو ایک شمع روشن کرنی ہے تو اسی جیسی چنگاری چاہیے۔ ایسا ہے بلبوں میں جو کرنٹ ہوتا ہے، وہ جو لائٹ ہوتی ہے پیچھے کرنٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر بلب کو روشن ہونا ہے تو اس کو کرنٹ کی ضرورت ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کے بغیر کائنات میں کوئی بلب روشن نہیں ہو سکتا، اور چراغ بھی روشن نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آپ کو چراغ میں بتی نظر آتی ہے نا، اور بتی میں جب آپ کو لو نظر آتی ہے، اس لو کو کوئی لو چاہیے، ورنہ یہ لو وجود میں نہیں آ سکتی۔ لہذا تمہارے پاس دیے سب کے پاس ہیں، ہر ایک کے پاس دیا ہے، اسے کسی ایسے آستانے پہ لے جاؤ جہاں پہلے سے دیا جل رہا، وہاں لے جاؤ اور اس جلے ہوئے دیے کے سامنے اپنا بجھا ہوا دل رکھو۔ یہ دل اصل میں دیا ہے۔ جب اپنے بجھے ہوئے اس دل کو اس روشن دل کے سامنے رکھو گے، اس لوح روحانی سے انشاءاللہ تمہاری یہ لوح ظلمات کو بھی خدا لوح نور بنا دے۔ جو چراغ بجھا ہوا ہو تو آپ جلے ہوئے چراغ سے جب لگاؤ گے جلتا ہے کہ نہیں؟ بولو، بشرطے کہ تیل ہو۔ نہیں سمجھے؟ تیل نہ ہو یہ تب روشن ہوگی بشرطے کہ ایمان ہو۔ نہیں سمجھے؟ روشنی کے لیے صرف بتی سے کام نہیں بنتا، تیل ہونا ضروری ہے۔ لہذا وہ تیل تو ہے ایمان۔ ایمان ہوگا تو پھر روشنی ہو سکتی ہے، لیکن اگر سرے سے تیل ہی نہ ہو پھر لاکھ دیوں کے سامنے چلے جاؤ، تم جل تو سکتے ہو، تم روشن نہیں ہو سکتے۔ جل سکتے ہو لیکن روشن نہیں ہو سکتے ہو۔ لیکن اپنے اندر ایمان پیدا کرو گے تو پھر تمہارا بجھا ہوا دیا کسی جلے ہوئے عشق کے جلے ہوئے کے سامنے لے جاؤ گے تو تمہارا بجھا ہوا دیا روشن ہو جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، آباد رکھے۔ مفتی جمشید صاحب کی یہ دعوت جو انہوں نے محبت سے پیش کی، میں آیا، الحمدللہ میں نے آج بالکل خالص صوفیانہ لنگر آپ کو پیش کیا، خالص صوفیانہ لنگر پیش کیا ہے، اور جس نے کھایا انشاءاللہ تھوڑی بہت چنگاری تو ضرور پیدا ہو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا ذکر اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ میرے ساتھ بس ایک دفعہ سنیں اور پھر میرے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذکر ضرور کیا کریں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی دربار سے ہو، ذکر ضرور کرو، ذکر ضرور کیا کرو، ضروری نہیں مجلس میں کرو، تنہائی میں ذکر کرنے کا اور بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ تنہائی میں ایک تم ہوتے ہو، دوسرا تمہارا رب ہوتا ہے، اور اس میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اور تھوڑا سا اندھیرا کر کے ذکر کیا کرو تاکہ خیالات بھی منتشر نہ ہوں۔ اپنے فکر و خیال میں اپنے محبوب کی ذات کو رکھ کے جب اس کا ذکر کرو گے تو لذت بھی محسوس ہوگی اور سینہ بھی صاف ہوتا رہے گا۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کا میل دور ہو جاتا ہے۔ حضرات جو حضرات سلسلہ عالیہ نقشبند میں بیعت ہونا چاہیں اور پہلے سے بیعت نہ ہوں، ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ اعلان کر دیا جائے، تو میں ان کی خواہش پر اعلان کر رہا ہوں۔ ویسے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی کا ہاتھ لینا، ہاتھ دینا آسان ہے لیکن ہاتھ کسی کا قبول کرنا مشکل بات ہے۔ اگر اس سے مراد جتھا بنانا ہو تو یہ شیطنت ہے، اور اس سے مراد کثرت افراد ہوں تو یہ نری مصیبت ہے، اور اگر اس سے مراد یہ کہ خدا مجھے بھی بچا لے ان کو بچا لے تو پھر خیر ہی خیر۔ میں اس نیت سے کہ خدا ہمارے لیے خیر کر دے، جو اس چادر خیر کے سائے کے نیچے آنا چاہے وہ کلمات بیعت میرے ساتھ پڑھیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ اشہد لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ورسول یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، سب گناہ قبول کیا طریقہ قبول کیا طریقہ، نقشبندیہ اللہ 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 اللہ۔ اللہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یہ آپ سب نے پڑھنا ہے، اور ہر روز 1 مرتبہ
کسی بھی وقت 313 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، روزانہ 313 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے۔ میں سب علماء کرام کا، مفتیان کرام کا، اور جو ہمارے سکندری علماء ہیں ان سب کا، دیگر علماء جو تشریف فرمائے اور علاقے کے جو معززین سٹیج پر موجود ہیں، ان سب کا ممنون ہوں، آپ سب کا بھی ممنون ہوں کہ آج آپ سب آئے تو یہ خوبصورت گلدستہ تیار ہو گیا۔ اللہ اس گلدستے کی حفاظت کرے اور اس کی خوشبوؤں کو سر محشر قائم دائم رکھے، اور یہ بہاروں کو اللہ قبر و حشر تک لے جائے، اور ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے۔ ٹھیک ہے، پہلے نا دعا تو کروں جو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ یہ خوبصورت ہمارے اہل سنت کے جوان و بزرگ، بچے اور علماء اور ہمارے معززین علاقہ سب کو اللہ رحمت عطا فرما۔ اس پاکیزہ محفل کے انعقاد پر اللہ بے شمار برکتیں علامہ مفتی جمشید صاحب کو نصیب فرما، ان کی ساری جماعت کو، ان کے معاونین کو، ان کے جو دستکار ہیں، اللہ ان سب کو پروردگار اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو تقوی و طہارت عطا فرما، ذوق عبادت عطا فرما، ہم سب کو پروردگار اپنا خوف عطا فرما۔ پروردگار ہمیں پچھلے گناہ معاف فرما دے، صغائر کبائر کی معافی عطا فرما۔ اللہ دانستہ و نادانستہ جو سرزد ہوا بوسیلہ رسول خدا، اللہ سب کی معافی عطا فرما، حسن عمل عطا فرما، حسن کردار عطا فرما، حسن اخلاص عطا فرما، حسن نیت عطا فرما۔ پروردگار قرآن و سنت کا نور عطا فرما، اللہ شر نفس و شیطان سے پاک فرما، اللہ لقمہ حرام سے پاک فرما، عقل حلال عطا فرما، شرب حلال عطا فرما۔ پروردگار سب کو گھروں میں سکون عطا فرما، اللہ جو بے چین ہے انہیں راحت عطا فرما، جو دردوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں سکون عطا فرما۔ یہ ہمارے ایک ساتھی، ان کا بیٹا گم ہے، پروردگار تو ہی ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ تجھے تیری شان کا واسطہ، قدرت کا واسطہ ان کے اس جگر کے ٹکڑے کو ان کے پاس واپس لوٹا دے، اور جہاں بھی ہے اللہ گھر پہ پہنچا کر اہل خانہ کو خوشیاں عطا فرما۔ اللہم بحق انہ علی رجعہ لقادر، اللہ ان کے لیے سہولت پیدا فرما۔ پورے اجتماع میں جتنے لوگ آپ آئے ہیں، اللہ آپ کو، آپ کے گھروں میں جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں اور اہل خانہ، سب پر رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے جو بزرگ دنیا چھوڑ گئے اللہ انہیں معافی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، مرنے سے پہلے سچی توبہ عطا فرمائے، قبر کی منزل آسان فرمائے، اللہ حشر کی منزل آسان فرمائے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان